پروردگار عالم نے دین مبین کو خاص بنیادوں کے اوپر اور خاص صفات کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے دین کے اندر جو سب سے بڑی بنیاد قرار پاتی ہے وہ خدا کی رحمت ہے۔ یہ دین خدا کی رحمت کا ایک مظہر ہے۔ اگر خدا رحمت نہ دکھاتا اور یوں ہوتا کہ وہ عدل و انصاف دکھاتا، عدل کرتا ہمارے ساتھ، تو ہم میں سے کسی نے باقی نہیں رہنا تھا۔ ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر خدا ہمارے ساتھ عدل کرے اور کہے کہ جس کا جو حق ہے بس اس کو وہ ملے گا، تو ہمارے پاس تو کچھ بھی ٹھکانہ نہیں تھا، ہم لوگ تباہ برباد ہو جاتے، پوری دنیا تباہ ہو جاتی۔ لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ اس دین کو پیش کیا، تو اس کی رحمت کے نمونے جگہ جگہ ہیں، اور یہ شب جمعہ اس کی رحمت کا ایک مظہر ہے۔ شب جمعہ میں خدا کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ خدا واجب الوجود ہے، وہ خدا ہے، خالق کائنات ہے۔ شب جمعہ ہو یا اتوار کی شب ہو، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو اگر اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے تو یہ کیوں ایسا ہے کہ اس میں اس کی طرف سے زیادہ رحمتیں آتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ خدا اپنے بندوں کو کوئی بہانہ دینا چاہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ایسے ہی ہے۔ ارحم الراحمین، پیر کے دن بھی ارحم الراحمین ہے، جمعرات کے دن بھی ارحم الراحمین ہے، جمعے کے دن بھی ارحم الراحمین۔ جب وہ ارحم الراحمین ہے تو جمعے کے دن اب ارحم سے بڑھ کر تو نہیں ہوگا، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ لیکن ہم بندوں کو بہانہ دینا چاہتا ہے۔ کچھ چیزیں ہمیں ہر روز ملتی ہیں تو ہماری نظروں سے چھپ جاتی ہیں، کوئی چیز ہفتے میں ایک دفعہ ملے تو وہ ایک بہانہ بن جاتا ہے۔ جیسے مثلا روز عرفہ، عرفے کا دن سال میں ایک دن آئے گا، یا مثلا شب قدر کہ سال میں 3 شبوں کے لیے شب قدر ہے، تو اسی طرح ہفتے میں ایک موقع خدا دیتا ہے جمعے کے دن کے لیے، اور مثلا جمعے کی نماز بیان فرمائی ہے۔ یہ سارے موقع خدا کی طرف سے آتے ہیں۔ اب ہم اور آپ کیا کریں کہ کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں اس کے لیے انجام دیں۔ عام زندگی گزارتے ہوئے ایک دفعہ تو ہوتا ہے، مثلا کوئی فرض کرو دینی طالب علم ہے، اس کی زندگی گزر ہی ایسی جگہ پہ رہی ہے جہاں پر شب جمعہ کے لیے کوئی پروگرام ہوگا، مدرسے کے اندر اس طرح سے ہوگا۔ فرض کریں میں اور آپ ایسے نہیں ہیں، اپنی زندگی میں بالآخر کاروبار ہے، نوکری ہے، کل نوکری پہ جانا ہے، تو اب کیا کرے وہ؟ کچھ نہ کچھ تبدیلی کر لے، 15 منٹ کہیں بیٹھ کے دعائے کمیل پڑھ لے، کر سکتا ہے تو کسی پروگرام میں شرکت کر لے، نہیں کر سکتا خود سے بیٹھ کے پڑھ لے، اور کچھ نہیں کر سکتا کوئی دعا ایسی پڑھ لے، کوئی نماز پڑھ لے جس پہ خدا کو یہ دکھائے، خدا کو یہ بتائے کہ خدا تیری شب جمعہ کو میں نے اہمیت دی ہے، میں نے نظر انداز نہیں کیا۔ تو مثلا شب جمعہ کے لیے ایک نماز آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر توفیق ہمیں اور آپ کو خدا نصیب فرمائے تو انشاءاللہ اچھی نماز ہے۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی علی محمد۔ اس کا پس منظر اس طرح سے ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ بھائی میں دنیا میں اپنے لیے پتہ نہیں کیا کچھ بنا رہا ہوں، گھر بناتا ہوں، کاروبار ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، آخرت میں زیادہ چاہیے مجھے۔ اگر میں یہاں پہ ایک گھر میں رہ رہا ہوں تو یہ گھر تو مجھے 40-50 سال رکھ لے گا اپنے اندر، لیکن میری آخرت کا کیا ہوگا؟ وہاں مجھے زیادہ بڑا گھر چاہیے، ساری زندگی وہاں رہنا ہے۔ اب ممکن ہے کہ یہاں کا گھر مٹی کا ہوگا، سیمنٹ، بجری، سریا، اینٹیں یہ ہوگی، وہاں کا گھر کچھ اور ہوگا، لیکن بہرحال مسکن، رہنے کی جگہ تو وہ تو مجھے چاہیے۔ میری روح کو بہرحال کوئی نہ کوئی چیز چاہیے۔ تو آپ گھر کے ذریعے یہ نہ سوچیں چھت، دیوار، دروازہ، شاید یہ نہ چاہیے ہو، لیکن کچھ اور چاہیے ہوگا مجھے جہاں پہ میں اپنی ابدی زندگی گزار رہا ہوں گا۔ تو اس کے لیے بیان کرتے ہیں کہ یہ نماز پڑھیں، اور اس نماز کو پڑھ کے اس کا ثواب رسول کی امت کے مرحومین کو بخش دے۔ کہتے ہیں یہ نماز پڑھے، اس کا ثواب بخش دے رسول کی امت کے مرحومین کو۔ پھر کسی نے مجھ سے کہا کہ بھائی ساری امت میں تو الٹے سیدھے لوگ بھی بہت سارے آ جاتے ہیں، ان سب کا کیا ہوگا؟ تو بھئی یہ خدا کا کام ہے، وہ چھانٹ لے گا خود ہی، اس کو مجھے چھانٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے ہمیں۔ تو کیا کریں کہ یہ نماز پڑھ کے ثواب کر دیں۔ نماز کیا ہے؟ سادہ سی ایک نماز ہے، سورہ حمد، سورہ کافرون، سورہ اخلاص۔ سورہ حمد پہلے پڑھیں، سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد۔ یہ 3 سورہ پہلی رکعت میں، یہی 3 سورہ دوسری رکعت میں بھی، حمد، کافرون، اخلاص۔ جمعے کی شب کو پڑھیں اور اللہ کے رسول کی امت کو ہدیہ کر دیں۔ 5 منٹ لگیں گے میرے خیال میں، سونے سے پہلے پڑھ لیجیے، تو شاید اللہ آپ کو نصیب فرما دے۔ اس کے اوپر ثواب میں لکھا ہے کہ خدا انشاءاللہ ایسے ایک شخص کو اس کی زندگی کے بعد ایک بہت بڑا محل نصیب فرمائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ محل کا مطلب پیلس نہیں ہوگا،
محل کا مطلب کچھ اور ہوگا، بہت پرسکون زندگی، بڑی ابدی پرسکون پر آسائش زندگی، آرام دہ زندگی۔ جو بھی ہے خدا کا وعدہ خود جانتا ہے وہ ہمیں کیا دے گا۔ تو میں اس چکر میں نہیں پڑتا کہ اس محل میں کتنے بیڈ رومز ہوں گے، کتنے لون ہوں گے، کتنے باغ ہوں گے۔ یہ مجھے پتہ ہے جو مجھے چاہیے وہ خدا کو پتہ ہے، اور خدا کی قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ تو اب میں اس کی ڈیٹیلز میں کیوں جاؤں؟ اس کا نام قصر منیف کہتے ہیں ویسے، لیکن بہرحال انشاءاللہ جو حقیقت ہے وہ خدا جانتا ہے۔ ہمارا کام انجام دینا ہے، تو جو انجام دینا ہے وہ 2 رکعت نماز ہے، سورہ حمد، سورہ کافرون، سورہ اخلاص شب جمعہ کو، اور ایک شبہ جمعہ نہیں، اپنی زندگی کی عادت بنا لیں انشاءاللہ، تو خدا نصیب فرمائے گا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔